حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا میں انسانوں کا ایک ہی دشمن رہا ہے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کی سازش کی اور جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے روکنے کی کوشش کی اور آج تک انسانیت پر وار کر رہا ہے، یعنی شیطان۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں ایسی مخلوق بھی موجود ہے جو شیطان کو خدا تک مانتی ہے، ان کا پوجا کرتا ہے، ان کی عبادت کرتی ہے، اور دنیا میں باقی مذاہب کی ماننے والوں کو ادنا دشمن سمجھتی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں دنیا میں موجود ایک شیطانی تنظیم یعنی الومناٹی کا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ دنیا میں رونما ہونے والی بڑی بڑی واقعات جیسی 9/11 ورلڈ وارز اور عالمی سیاست کی پیچھے بھی کہیں نہ کہیں الومناٹی ہی کا ہاتھ ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ الومناٹی جیسی شیطانی تنظیم کی بنیاد کیسی رکھی گئی، ان کا مقصد کیا تھا، اور آنے والے وقتوں میں یہ دنیا پر کیسی تباہی لا سکتا ہے؟ آج ہم تاریخ کی چھپی ہوئی داستان کی حقیقت آپ کو بتانے والے ہیں۔ دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1 مئی 1776 کو، جب جرمنی کے علاقے ساویریا کی ایک یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ایڈمز ویسفس ایک فیصلہ لیتا ہے جو آنے والے وقتوں میں سازش، خوف اور طاقت کی نئی راستے کھول دیتی ہے۔ دوستو، ویسف چرچ کے اثرات اور بادشاہی طاقتوں سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ خود کی انسانیت کا نجات دہندہ سمجھتا تھا اور انہی غرور نے ان کو ایک خفیہ تنظیم بنانے پر مجبور کر دیا۔ ایک چھوٹی سی کمرے میں ویسف اور ان کے 4 شاگرد آرڈرز آف الومناٹی کی بنیاد رکھتی ہے، اور یہی سے الومناٹی جیسی شیطانی تنظیم کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ دنیا میں ظلم، جہالت اور مذہبی اثرات کو ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن اصل میں یہ حکومت اور مذاہب کے خلاف انڈر گراؤنڈ ایک تحریک تھی۔ دوستو، 1777 میں ویسف کو خیال آتا ہے کہ وہ اپنی تنظیم کو دنیا پر پھیلنا چاہتے ہیں، ان کو ایک بڑی نیٹ ورک کی ضرورت ہے، اور وہی نیٹ ورک تھی فری میسنری۔ بالآخر الومناٹی خفیہ طور پر فری میسنری میں ضم ہو جاتا ہے۔ دنیا کی طاقتور لوگ الومناٹی کی طرف راغب ہو جاتی ہے، کچھ لالچ میں، کچھ طاقت میں اور کچھ تجسس میں۔ اس مرحلے تک الومناٹی خاموشی سے نام لے چکا تھا۔ سرکاری آفیسر، فوجی، مذہبی اسکالرز، یونیورسٹی پروفیسر، یہ لوگ حکومت کے فیصلوں میں مداخلت شروع کر دیتا ہے۔ 1780 کے آخر میں الومناٹی کے ایک شخص ملتا ہے، ایڈولف نیگی، جو الومناٹی کو ایک چھوٹے سے گروہ سے اٹھا کر یورپ کا سب سے بڑا نیٹ ورک بنا دیتا ہے۔ وہ الومناٹی کا ایک گریڈ سسٹم بنا دیتا ہے جو 3 درجوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ کلاس 1 بنیادی ممبرز، نوجوان، طالب علم اور نئے لوگ۔ کلاس 2 فری میسن جو سیاسی دروازے کھول سکتی تھی۔ کلاس 3 میسٹریز یعنی اصل طاقت رکھنے والی فرینڈز، کنگز۔ وہ وقت تھا جب الومناٹی پھیل کر 300 سے زائد ممبرز متعدد شہروں، حکومتوں اور سرکاری تنظیموں میں گھس جاتا ہے۔ ان کا اصل سوچ یہ تھا کہ حکومت بیوقوف ہے، اصل حکمران ہم ہیں، ہم پس ورلہ بیٹھ کر دنیا پر حکومت کرے گی۔ ممبرز کو ایک دوسرے پر نظر رکھنے کا حکم ہوتا ہے، کوئی کس سے ملا، کوئی کیا پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کوئی کس سے متاثر ہو رہا ہے، کس کی کمزوری کیا ہے۔ اس وقت تک الومناٹی بہت طاقتور ہو چکا تھا۔ عدالتوں کے فیصلے، حکومتوں کی پالیسیاں اور یونیورسٹی کی نصاب، ان سب چیزوں میں الومناٹی کا ہاتھ تھا۔ 1784 میں باویریا کے حکمران چارلی ٹیڈور کو الومناٹی کی طاقت کا احساس ہوتا ہے۔ چند خفیہ دستاویزات پکڑی جاتی ہے اور الومناٹی کا خفیہ پلان دنیا کے سامنے آتی ہے۔ 1784، 1785، 1787 اور 1790 میں بار بار الومناٹی پر پابندی لگتی ہے۔ ایک ممبر گرفتار، خفیہ لیٹر ضبط، کچھ لوگ فرار اور کچھ غائب ہمیشہ کے لیے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان سب کے باوجود الومناٹی تیزی سے پھیلتی ہے، یعنی زیر زمین، انڈر گراؤنڈ۔ اور اس دور میں شروع ہو جاتی ہے الومناٹی کنسپریسی تھیوری، جو لوگ آج بھی مانتے ہیں۔
دنیا کے کئی مورخین کے مطابق 1789 کی فرینچ ریزولوشن بھی الومناٹی کے اثر سے پیدا ہوا تھا۔ کیوں؟ بادشاہ کے خلاف بغاوت، آزادی اور سیکولرزم کی تحریک، خونریز مظاہرے اور یہ سب کچھ الومناٹی کے ایجنڈے سے کئی حد تک ملتا تھا۔ بادشاہ کے خلاف، مذہب کے خلاف اور ایک نئی عالمی طاقت بنانا، یہ سب الومناٹی کے لیے سب سے پہلا میگا ٹیسٹ تھا اور وہ اس میں کامیاب ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، الومناٹی سرکاری طور پر بند کر دیا گیا، لیکن کیا الومناٹی واقعی ختم ہوا یا آج بھی ہماری معاشرے کو مختلف شکلوں سے چلا رہی ہے؟ آج الومناٹی کا نام فلم، میوزک انڈسٹری، سیاسی نظام، بینکنگ سسٹم، ہالی ووڈ کارپوریشن، ٹیکنالوجیز، میڈیا، ہر جگہ موجود ہے۔ ون آئی سیمبل، پیرامڈس، آل سین آئی، ٹرپل سیکس، یہ سب آج بھی عالمی پاپ کلچر میں نظر آتی ہے، لیکن کیا یہ اتفاق ہے یا کوئی خفیہ پیغام؟ آج الومناٹی پر الزام ہے کہ وہ دنیا کی آبادی کم کرنا چاہتی ہے اور ایک عالمی گورنمنٹ بنانا چاہتی ہے، ایک عالمی کرنسی، ایک عالمی فوج اور ایک عالمی ادارہ، مذہب سے آزاد معاشرہ۔ آج یہ نظریہ نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے مشہور ہے۔ کیا الومناٹی آج بھی موجود ہے اور چپ چاپ دنیا کو چلا رہی ہے؟ یا دنیا کی سیاست، عالمی جنگیں آج بھی الومناٹی کے ایجنڈے کے مطابق چل رہی ہے؟ لیکن ایک بات یقینی ہے، الومناٹی ایک بار واقعی موجود تھا اور اس نے دنیا کی سیاست کو بہت متاثر کیا تھا، اور آج بھی دنیا میں عجیب و غریب واقعات الومناٹی کے ایجنڈے سے ملتا ہے۔ دوستو، الومناٹی حقیقت ہے یا افسانہ، اس کا فیصلہ آپ کر دیجیے۔ سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا جو تاریخ میں آپ سے چھپایا گیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، لائک اور شیئر ضرور کر دینا تاکہ اسی طرح تاریخی ڈاکیومنٹری ہم آپ کے لیے بنا کر سکیں۔